لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی، دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی۔ نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی، سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ کم کر دیے نسل سار دیے، کم کر دیے نسل سار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، جو ڈوبے بیڑے تار دیے، جو ڈوبے بیڑے تار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے، بخشش وچ میرے دیدار دیے، بخشش وچ میرے دیدار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ عرشاں فرشاں والے ہر شے، عرشاں فرشاں والے ہر شے، عرشاں فرشاں والے ہر شے، دو جگ دے مختار دیے، دو جگ دے مختار دیے، گل ساری سرکار دیے، سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ حشر نو منکرا ویکھ لیا بے، حشر نو منکرا ویکھ لیا بے، حشر نو منکرا ویکھ لیا بے، برکتوں نال پکار دیے، برکتوں نال پکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ میں نے گلا عاجز کہنا، میں نے گلا عاجز کہنا، میں نے گلا عاجز کہنا، دنیا نارے مار دیے، سن دے دنیا نارے مار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ طیبہ والیاں گل تیرے تے مکریے، سونیا گل تیرے تے مکریے، تیرے تو شروع ہوئی تیرے تے مکریے، طیبہ والیاں گل تیرے تے مکریے، نبیاں بھی آنا تھے ولیاں بھی آنا ہے، نیکو گالا آنا تھے، آسیاں بھی آنا ہے، ساری خدائی تیرے، ساری خدائی تیرے بوئے ٹکری
बाजो आका साडा कोई सहारा नहीं, करम तेरे दे बाजो और कोई चारा नहीं, करम तेरे तो आका, करम तेरे तो आका, करम तेरे तो आका, गल साडी बननी बावालिया, गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया, गल तेरे उत्ते मुकनी हशर च छा करी सिराउत सोनिया, दुखिया गरीबा दिया इको ही सहारा, तेरे बाजो किसे साडी, तेरे बाजो किसे साडी बात नहीं हो कुछ बालिया, गल तेरे उत्ते मुकनी सोनिया, गल तेरे उत्ते मुकनी। जी बिस्मिल्लाह। इको तांग मदीने नु जावन दी, कोई दिल दी हसरत होर नहीं, इको तांग मदीने नु जावन दी, कोई दिल दी हसरत होर नहीं, हुण सोनिया तेरी मर्जी मेरा दे कोई जोर नहीं, मेरा दिल के दे हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा, मेरा दिल के दे हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा, पर की करिए बे सबरी दा, इस दिल विचों जाना चोर नहीं, पर की करिए बे सबरी दा, इस दिल विचों जाना चोर नहीं, दुनिया दे अंदर होवणगे होरा दे होर सहारे वी, दुनिया दे अंदर होवणगे होरा दे होर सहारे भी, मेरा दे सोने आवाज तेरे कोई भी सहारा होर नहीं, सादा तेरे सोने आवाज तेरे कोई भी सहारा होर
تیری مرضی میرا دے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں آقا منانے دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں آقا منانے دا ڈھنگ بھی نہیں پھر بھی میرے آقا میں تو ہرگز بھی دور نہیں پھر بھی میرے مالک میں تو ہرگز بھی دور نہیں اور سونیا تیری مرضی میرا دے کوئی زور نہیں تیرے حسن دے تذکرے عرشاں تے تیرے نام دے چرچے فرشاں تے تیرے حسن دے تذکرے عرشاں تے تیرے نام دے چرچے فرشاں دے کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے عشق دا سونیا شور نہیں کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے عشق دا سونیا شور نہیں تیری قبر تے آکے اے حافظ لکھ لوکی دیوے بالن پہ تیری قبر تے آکے اے حافظ لکھ لوکی دیوے بالن پہ جے عشق نہیں کملی والے دا تیری روشن ہونی گور نہیں جے عشق نہیں میرے آقا دا تیری روشن ہونی گور نہیں ہن سونیا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں اکو تانگ مدینے نو جاون دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں
غم سے ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ دیکھ لے سوئے طائف زمانہ دیکھ لے سوئے طائف زمانہ پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے لاج رکھی گئی ہر صدا دل نوازی ہوئی بے نوا کی دل نوازی ہوئی بے نوا کی اے سخی تیرا دربار ایسا میرے شاہ ہے سخی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائل کو ٹالا سخی تیرا دربار ایسا میرے شاہ ہے سخی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائل کو ٹالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے بے حسین تیرے کرم نے حسین تیرے کرم نے کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے راگ حسین تیرے کرم نے میرے شاہ راگ حسین تیرے کرم نے کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ہر جگہ ہے حکومت خدا سارے عالم ہے چشم کرم میں ہاں تیرے سارے عالم ہے چشم کرم میں کس جگہ کملی والا نہیں ہے سارے عالم ہے چشم کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں کس جگہ کملی والا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ہے یہ کتنی حقیقت درخشاں
ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، ہر ایک میرے نبی نے ہے یہ کتنی حقیقت ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، کتنی حقیقت در جانے کو پت پر ہے رحم، ہر ایک کو میرے نبی نے، ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، کب چھڑایا نہیں ہم کو ہم سے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات، حضرت عبداللہ وہ تیرا حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، جیواں رتبہ تیرا سیدان نام، رتبہ تیرا سیدان نور ہے آپ کا سیدہ، اپنے محتاج صاحب بہر خدا، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے صحیح بابا، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی، ہونے گا عطا سیدہ آمنہ، ہونے گا عطا
آمینہ سیدہ صدیق جس نو کے دے ہے او یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھے آسی فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا میرا میری لج رکھ لئی یا شاہ جیلا لج رکھ لئی سن عرض میری سلطانہ اج پا دیو خیر منگتے انو اج پا دیو خیر منگتے انو تیرا وسطہ میں آستانہ یا شاہ جیلا اج غوث اعظم لج رکھ لئی سن عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا بوہا مل کے اج بیٹھی رہنا بوہا مل کے ایتھوں اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جیلان لج رکھ لئی سن عرض میری سلطانہ بے حد سونا در میران دا عبدالقادر پیری پیران دا بے حد سونا در میران دا عبدالقادر پیری پیران دا ہے خانہ کعبہ ولیاں دا ہے خانہ کعبہ ولیاں دا میرا پیر میرے داستانہ یا شاہ جیلا اج غوث اعظم لج رکھ لئی سن عرض میری سلطانہ یا میرا میری بگڑی بنا دے یا میرا ساڑی بگڑی بنا دے قادر قادری رنگ چڑھا دے یا میرا ساڑی بگڑی بنا دے قادر قادری رنگ چڑھا دے تو چورانو ابدال کرے میرا چورانو ابدال کرے تینو بخشیا رب نے شان یا میرا میری رکھ لئی سن عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا بوہا مل کے ایتھوں اٹھ کے دکھالی جانا یا میرا میری لج رکھ لئی سن عرض میری سلطانہ دل صدقہ میرا پاک نبی ویکھو سائیں بابا دائے میرا پریا ویکھو سائیں بابا دائے میرا پریا جیڑا جیتے آیا او دریا بس جیڑا جیتے آیا او دریا جد تے کرم سرکار کر دے سائیں بابا بیڑا دا پل وچ پار کر دے سائیں بابا بیڑا دا پل وچ پار کر دے ایس بوئے کسے دن کم اڑیا ایس بوئے کسے دن کم اڑیا جیڑا جی
ہر لمحہ ہر گھڑی یہ دعا ہے میری، میرا پیر خانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے میری، میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، پیر کامل یگانہ سلامت رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیں، بالخصوص اس صدی کی ضرورت ہے یہ نعرہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ یہ کیوں اتنا نازک مسئلہ ہے؟ اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے، بندہ حج ادا نہیں کرتا، ارکان اسلام ادا نہیں کرتا تو بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے۔ بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ یا بندہ یہ کہتے کہ جس طرح کہ آج دیوبند کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یہ بندہ یہ کہتا ہے اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے، کیا فرماتا ہے میرا رب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرات پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب آپ اپنی پیاری زبان اقدس سے فرما دیجئے، اپنی کن کی زبان اقدس سے فرما دیجئے کہ میں پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں۔ میرا نبی پوری کائنات کا نبی ہے، نہ صرف پوری کائنات کا نبی ہے بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے۔ آیت مثاق اٹھائے اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں سے مثاق لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبیوں سے کہ جب میں تمہیں نبوتیں دے دوں، تمہیں کتابیں دے دوں، تمہیں علم و حکمت دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ کیا کریں؟ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرما دے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرات یہ آیت مثاق جو ہے یہ تین چیزوں کو واضح کرتی ہے۔ ایک تو میرے آقا کی ختم نبوت کو ثابت کرتی ہے، اور دوسرا تمام انبیاء کرام پہ فضیلت کو ثابت کرتی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غیر اللہ سے مانگنا ثابت کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، حضور سے نہیں مانگے اور یہ اللہ سے نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرما رہا ہے کہ جب میرا محبوب تمہیں کوئی حکم دے، جب میرا محبوب تم سے کوئی کام فرمائے تو تم نے فوراً کرنا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے میرے محبوب کی تابعداری نہ کی
تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرات یہ نہ تو صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے، نہ تجھے اور مجھے فرمایا جا رہا ہے، یہ انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کی تابعداری نہ کی تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تو انبیاء کرام کی بات ہے، تو سوچیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اس لیے ذرا عقیدوں کو پختہ کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حضرات جہاں جہاں کا میرا رب رب العالمین ہے، میرے محبوب وہاں پہ رحمت للعالمین ہے، وہاں پہ میرے محبوب رحمت للعالمین ہے۔ پھر آخری خطبہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا، آپ پہ اپنی نعمت کو پورا فرما دیا اور آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ تو حضرات یہ بھی میرے آقا کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے، اور نہ کوئی نئے احکام آ سکتے ہیں۔ جو بھی احکام آنے تھے، نماز روزہ حج زکات، جو شریعت جو احکام شریعت آنے تھے وہ آ چکے، سارا دین مکمل ہو چکا۔ اب نہ تو کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات کو واضح فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنانے سے پہلے میرا نور نبوت پیدا فرمایا، لیکن اللہ کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو آپ اسے پوری خوبصورت عمارت نہیں کہہ سکتے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح سارے انبیاء کرام تشریف لا چکے اور وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ نے میرے ذریعے پوری فرما دیا۔ اب نبوت کی عمارت مکمل ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرات یہ دلیلیں تھی میرے آقا کی ختم نبوت کی۔ اور پھر صحابہ نے کیسے ختم نبوت کا دفاع کیا، کیسے ختم نبوت کو بچایا، اجماع بالسیف کر کے۔ حضرات اجماع بالسیف کسی بھی بات پہ اجماع بالسیف نہیں ہوا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب بدر اور حنین یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں تھی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب میرے یہ صحابہ جو بدری ہیں جو حنین والے ہیں یہ کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، جب حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ آیا تو صدیق اکبر نے اعلان فرما دیا کہ اب چاہے کوئی بدری ہو چاہے غیر بدری ہو سارے کے سارے جنگ یمامہ کے موقع پر پہنچے۔ تو حضرات جنگ یمامہ فرما کے صدیق اکبر نے ختم نبوت کو بچایا، حفاظت کی۔ جب مسیلمہ کذاب دجال نے حضور کریم کی بارگاہ میں خط لکھا کہ یا رسول اللہ یا تو آپ آدھے عرب کا نبی مجھے بنا دیں، لوگوں میں اعلان کر دیں آدھے عرب کے آپ نبی آدھے عرب کا میں نبی معاذ اللہ، یا تو آپ یہ اعلان فرما دیں کہ معاذ اللہ آپ کے ظاہری مثال اقدس کے بعد لوگ مجھے نبی تسلیم کر لیں۔ تو حضور کریم نے اس کے جواب میں خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ آپ نے پہلی لائن میں لکھا مسیلمہ کذاب یعنی جھوٹا۔ دوسری لائن میں لکھا حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ تو حضرات یہ جب میرے آقا نے خط لکھا تو مسجد نبوی میں محفل لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کی۔ حضور نے فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا؟ اس مسیلمہ کذاب دجال کے پاس یہ خط کون لے کے جائے گا؟ ایک ضعیف صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے اسے اپنا گھوڑا مبارک عطا فرمایا، ان کے کاندھے مبارک پہ اپنا نیزہ مبارک باندھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اس کے پاس ذرا ڈٹ کے جانا۔ جب آپ نے انہیں اپنی تھپکی مبارک دے کے بھیجا تو وہ بوڑھے صحابی تھے، پھر تھپکی کے بعد وہ ایسے چلے کہ جیسے ایک نوجوان فوج کا جرنیل چلتا ہے۔ یہ میرے آقا کے دست اقدس کا کرم ہے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے اس کے پاس آپ نے جاتے ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے غلام ہیں، ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔
وہ پوچھتا ہے کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے خط پکڑا، اپنے درباری کو دیا، کہا ذرا اونچی آواز سے پڑھو۔ جب اس نے پہلی سطر کو پڑھا نا مسیلمہ کذاب، تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ میں کذاب ہوں، یعنی جھوٹا ہوں، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا کھڑک کے کہتے ہیں کہ وہ جسے میرا نبی کذاب کہتے وہ کذاب ہے، جسے میرا نبی جھوٹا فرما دے وہ جھوٹا ہے۔ اور اس نے غصے میں آپ کو آ کے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے آقا و مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر بھی عطا فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ نے میرے حبیب بن زید کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرات یہ ہے ختم نبوت کو بچانے کا اجر، ختم نبوت کو بچانے والے کی عزت اللہ کے ہاں۔ پھر یمن میں ایک تابعی رسول تھے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ایک قذاب تھا اسود انصا قذاب، اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ جو تابعی رسول تھے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو اس کے اسود انصا کے فوجیوں نے آپ کو پکڑا اور اسود انصا کے پاس لے گئے۔ تو اسود انصا پوچھتا ہے تابعی رسول سے کہ آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس تابعی رسول نے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہی نہیں، مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس نے پھر 3 بار پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ وہ کہتا ہے تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ 3 بار اس نے یہی پوچھا، 3 بار ہی آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری بات ان کو سنائی نہیں دیتی، اپنے محبوب کی باری آئی تو فوراً سے جواب دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آگ جلاؤ، انہیں آگ میں پھینکنا ہے۔ آگ جلا دی گئی تو اس کے سپاہی آپ کو لے کے جانے لگے تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سزا یہ ہے کہ ہم آپ کو آگ میں جلائیں گے۔ فرمایا آپ پیچھے ہٹو میں خود ہی آگ میں جاتا ہوں۔ وہ خود ہی آگ میں تشریف لے گئے۔ تو یہاں پہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اسی طرح یہ تابعی رسول کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ آپ 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے۔ آپ کے جسم اقدس کو کیا جلانا تھا، آپ کے کپڑے مبارک کو بھی آگ نہیں لگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دھوکہ زار کر دیں گے، لوگ ہمیں مانتے ہیں یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے، انہیں ملک سے نکال دو۔ انہیں ملک سے نکال دیا۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضرت عمر سے ملے۔ حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ابھی ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ حضرات یہ جو نقطہ ہے، یہ جو حضرت عمر کا فرمانا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان میں اس تابعی رسول کو بٹھایا اور وہ تابعی رسول عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں آنے والے لوگوں کو بتاؤں کہ میرے لیے اس ہستی نے دعا فرمائی جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے تابعی رسول آج ہم آپ کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے، آج آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کیونکہ آپ ابھی ختم نبوت کو بچا کے آئے ہیں۔ حضرات یہ عزت ہے اللہ کے ہاں بھی اور صحابہ کرام کے ہاں بھی، حضور کریم کے ہاں بھی جو بندہ حضور کی ختم نبوت کو بچاتا ہے۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے کہا، ایک بندہ آیا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں کہ فلاں جگہ بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جھوٹا، میں اس سے جا کے دلیل مانگوں تاکہ اسے جھوٹا ثابت کر دوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ آج بندے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی اتنا نازک مسئلہ نہیں ہے، وہ باقی سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر اتنا نازک مسئلہ نہ ہوتا تو امام صاحب کیوں فرماتے، صدیق اکبر جنگ یمامہ کیوں فرماتے؟ حضرات جنگ یمامہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، حضور کی ساری زمانہ اقدس میں 74 جنگیں لڑی گئیں جن میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ اکیلی جنگ یمامہ ایسی جنگ، ایسی عظیم جنگ ہے کہ اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔
370 یا 60 قرآن کے حافظ شہید ہوئے. اس لیے پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے حکم جاری فرمایا کہ اب قرآن کو جمع کیا جائے گا. صدیق اکبر کے حکم میں، آپ کی تجویز پہ، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن مکمل ہوا. یہ بھی ہم پہ صدیق اکبر کا احسان ہے، صحابہ کا احسان ہے کہ آج قرآن ہمیں صحیح سلامت ملا ہوا ہے. اللہ اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے یہ مناظرہ سنا ہوا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے دلیلیں بھی مانگی، مناظرہ بھی کیا. دلیلیں کیا مانگی تھی پیر صاحب نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کانے دجال سے، وہ مرزے سے، کہ جو دریائے راوی ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ کے یہ ادھر مینار پاکستان کے پاس سے بہنا شروع کر دے. دوسرا آپ نے دلیل یہ مانگی تھی کہ کوئی لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ ابھی اسی وقت بچہ پیدا کرے تیرے حکم سے. تیسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ تو بھی قلم رکھ، میں بھی رکھتا ہوں، جس کی قلم خود بخود چل گئی وہ جیت گیا. چوتھا انہوں نے یہ دلیل فرمائی تھی کہ یا تو شیر بن کے تو مجھے کھا جائے یا میں تجھے کھا جاؤں گا. یہ 4 دلیلیں پیر صاحب نے مانگی تھی. میرے آقا مولا کے مرشد پاک کے حکم سرکار سے ایک ہمارے پیر بھائی کو حکم لگا کہ جاؤ جا کے پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھو، ان کی بارگاہ میں عرض کرو کہ سر امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ دلیل مانگنی ہی نہیں، آپ نے کٹھی 4 دلیلیں مانگ لی. تو ارشاد فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کہ ہاں میرے علم میں ہے، مجھے پتا تھا کہ حضرت امام صاحب کا کیا حکم ہے، لیکن میں نے دلیلیں اس لیے مانگی تھی، میں نے مناظرہ اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے حضور کریم کا حکم تھا. مجھے نبی پاک نے فرمایا تھا جاؤ اس کے خلاف نکلو، مناظرہ کرو، دلیلیں مانگو. فرمایا کہ اگر میں اسے مناظرہ نہ کرتا تو کتنے ہی بندے تھے جو جن کا ایمان خراب ہو جاتا، جو بے ایمان ہو جاتے. دوسرا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں مناظرہ نہ کرتا تو انہیں پتہ کیسے چلتا کہ حضور کریم کی امت میں بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو نبیوں کی طرح بھی کام کرتی ہیں، جو امت کے میں بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں. کیونکہ یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے حضرات، حضور نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کرتے رہے وہ میری امت کے اولیاء کریں گے. جی انہوں نے یہ بیٹھے روہیل صاحب، یہ آپ زیارت بھی فرمائے، حافظ شہباز صاحب تھے اور یہ روہیل صاحب تھے. انہوں نے یہ باتیں پیر میر علی شاہ صاحب سے دریافت فرمائی تھی، پوچھی تھی، اور ان کو یہ جوابات ملے تھے. تو حضرات وہ فرماتے ہیں کہ پتہ کیسے چلتا کہ حضور کی امت میں بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں. تو شیطان آپ کو اولیاء اللہ سے اس لیے روکے گا کیونکہ یہ میرے نبی کے معجزات کے وارث ہیں، اور علماء کرام جو ہیں وہ حضور کے علم کے وارث ہیں. تو حضرات اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دلیلیں نہیں مانگنی. کیوں دلیلیں نہیں مانگنی؟ کیونکہ حضور کریم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 کذاب دجال جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. تو حضرات وہ چاہے آپ کی نسل میں سے آئیں، میری نسل میں سے آئے، تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نہ ہم نے کوئی دلیل مانگنی ہے، نہ کوئی کرامت مانگنی ہے، نہ ہی کوئی معجزہ مانگنا ہے. تو آج آپ کے لیے اور میرے لیے فرض کیا ہے کہ ہم نے ووٹ تحریک لبیک کو دینا ہے انشاءاللہ. کیوں ووٹ دینا ہے؟ کیونکہ سوائے تحریک لبیک کے باقی ساری جتنی حکومتیں آئیں وہ ختم نبوت کے خلاف ہی جاتی رہی. امریکہ اور اسرائیل یہ سارے کے سارے کفر جو ہیں یہ مل کے ایک ہی بات منواتے ہیں، 2 باتیں بالخصوص، کہ پہلی جا کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے. ڈاکہ کیسے مارنا ہے؟ کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کرنا ہے. جب لوگ بھوکے مریں گے تو ہم ان کے ایمانوں کو خرید لیں گے. حضرات یہ دونوں چیزوں پہ آج بھی کام ہو رہا ہے. آج بھی لوگ اسی کوشش میں ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوائیں. تو حضرات اگر آپ کا ووٹ، یہ میرے آقا مولا میرے سائیں بابا کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جو بندہ تحریک لبیک کو چھوڑ کے اب کسی دوسری جماعت کو ووٹ دے گا تو وہ اس کا ووٹ ختم نبوت کے خلاف جائے گا. کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ ووٹ ختم نبوت کے غداروں کو دیں گے تو آپ بھی اس غداری میں برابر کے شامل ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تحریک لبیک حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑی ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی ہو حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوگا، میرے نبی کی عزت کے لیے کھڑا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو حضرات آپ یہ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیں، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
علیہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی والے آسیوں کی لاج والے صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر آپ کا چہرہ انور اے میرے بندہ پرور آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کرے شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے۔ وصلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن۔ یا اللہ تعالیٰ سائیں بابا کے مریدوں کی خیر ہو، یا اللہ تعالیٰ سائیں بابا کی خیر ہو، سائیں بابا کے جملہ خاندان پاک کی خیر ہو، ان کے فیض و برکات سے یار ہماری دنیاوی آفات و مشکلات کو دور فرمانا، حضور پاک کی سچی پکی محبت عطا فرمانا۔ ان کے در سے ہمیں حضور پاک کی محبت ملی ہے، اولیاء اللہ کی غوث پاک کی محبت ملی ہے، آل نبی کی محبت ملی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ یہ نسبت سدا قائم و دائم رہے۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی سائیں بابا کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سائیں بابا کی عمر کو دراز کرے اور سائیں بابا کے درجات کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند فرمائے۔ اس سلسلے کو یا اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور سائیں بابا کے صاحبزادگان کی خیر فرمائے۔ ہم ان کا ادب و احترام کرتے رہے، ان سے بھی فیض لیتے رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ جی سہل لنا اشکالنا۔ قوت عشق سے الپست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کتے دیکھو تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ مولا کریمہ بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد کو شیخ کاملہ علیہ عطا فرما۔ انہاں دے نالائن پاک دے صدقے سلسلے دے ہر بندے دی نیک آرزو پورا فرما، کتے دیکھو تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ مولا میرے نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک ادنا کا شمار ہے، جتنا درختوں کے پتے نے، پانی کے قطرے نے، ذرے ذرے نے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے۔ مولا صلی اللہ وسلم دائماً ابداً ابدا کثیرا کثیرا۔ مولا جو مقصد کے عطا فرما، جو نہیں مقصد یا رسول اللہ ہر کسی کی چوری کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔